لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم الى آخر الآیہ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ جو تمہاری ملکیت میں ہیں اور وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، 3 مرات 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور دوپہر کا وقت جب تم کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد، 3 عورات لکم یہ 3 اوقات پردے کے اوقات ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اجازت طلب کر کے جائے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں تو عام طور پر مسلمان اس حکم کی پابندی کرنے لگے، لیکن کچھ ایسے تھے، وہ اقربا اور وہ رشتہ دار اور وہ محارم لوگ اور وہ نابالغ بچے اور خدمت کرنے والے لوگ کہ جن کا گھروں میں اکثر آنا جانا رہتا ہے، وہ لوگ اس حکم کی زیادہ پابندی نہیں کیا کرتے تھے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ بھی عطا کر رکھی تھی کہ نابالغ بچے اگر وہ اجازت نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح خدمت کرنے والے لونڈیاں یا غلام کہ جو ہر وقت اپنے مالک کی خدمت میں لگے رہتے، اگر وہ بھی اجازت طلب نہ کریں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن چند واقعات ایسے پیش آئے انہی نابالغ بچوں کی وجہ سے، انہی لونڈیوں اور غلاموں کی وجہ سے، کہ جن کی وجہ سے نہ صرف مالک کو گھر والوں کو تکلیف ہوئی بلکہ ان کی وجہ سے بے پردگی کے واقعات یہ سبب بنے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بچے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا کہ جاؤ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ بچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے گیا۔ وہ وقت دوپہر کا وقت تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ داخل ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اٹھایا بغیر اجازت کے، چونکہ وہ بچہ اندر داخل ہوا تھا، اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اور دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے جیسے عام طور پر لوگ اپنا قمیض وغیرہ اتار کے سو جاتے ہیں اور صرف تہبند کے اندر ہوتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف تہبند کے اندر تھے۔ جیسے ہی وہ بچہ داخل ہوا اس نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپہر کے وقت سونے کی وجہ سے اس تہبند کی حالت میں آپ کا تھوڑا سا سطر کھلا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اٹھے تو فوراً آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کچھ اوقات کہ جو خصوصی اوقات ہوتے ہیں انسان کے، جن میں انسان تنہائی کو طلب کرتا ہے، اطمینان اور سکون چاہتا ہے، ہر کسی سے تنہائی چاہتا ہے، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ ان نابالغ بچے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کا اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کے لیے بھی اجازت کو طلب کرنا ضروری قرار دے دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ رب العالمین نے آیات کریمہ نازل فرمائیں، اور ان آیات کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ نابالغ بچے کہ جن کو عام طور پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اب اگر ان اوقات میں کہ جن اوقات کا ذکر ان آیت کریمہ میں کیا گیا، ان بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان اوقات میں اجازت طلب کر کے
گھر کے اندر داخل ہوں۔ کیا شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں جو خیال پیدا ہوا اس خیال کو قرآن کریم کی آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ کوئی پہلا موقع نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس محبت کا اظہار کئی مقامات پر فرمایا۔ چنانچہ مقام ابراہیم کا موقع کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لینا چاہیے۔ بدری قیدی جو تھے ان قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں جو بات آئی، اللہ نے اس کو بھی قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ اسی طرح پردے کا حکم اور ایک دوسرے کے گھروں میں جانا، اور یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو بے شمار ایسی موافقات عمر ہیں کہ جنہیں موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت فرمائی، اور آپ کے دل میں جو خیال آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنی زیادہ محبت تھی۔ تو وہ تین اوقات کون سے ہیں کہ جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چاہت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نابالغ بچوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت طلب کر کے داخل ہوں۔ ان میں سے پہلا وقت وہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، اور دوسرا وقت دوپہر کا وقت ہے، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ تینوں اوقات تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں کہ ان میں وہ لوگ بھی اجازت طلب کر کے جائیں کہ جن کا اکثر گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان تین اوقات کے علاوہ نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے بھی گھروں میں جا سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ تم میں سے ایک دوسرے کا آنا جانا ایک دوسرے کے گھروں میں لگا رہتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی حکمت بھی کامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تین آیات کریمہ ایسی ہیں کہ آج کے دور کے اندر ان میں عمل کرنے کو ترک کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ یہی ہے جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ علماء کرام فرماتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے والدین کے کمرے میں، بڑے بہن بھائیوں کے کمرے میں بغیر اجازت کے اندر نہ جائیں۔ جیسے پرانے زمانے میں ہمارے جو بڑے تھے وہ جب گھروں کے اندر آیا کرتے تو کھانستے ہوئے، قدم کو زور زور سے مارتے ہوئے، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے، اور جو انہوں نے پردہ کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اپنی اس احتیاط کو وہ اپنے اوپر لاگو کر لیں تاکہ بے پردگی اور بے آرامی کا کوئی چیز سبب نہ بنے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ حکم بیان فرمایا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، کہ جب یہی بچے جو نابالغ ہیں، جن کا حکم آیت نمبر 58 میں بیان کیا گیا ہے، اگر یہی بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ جب گھر کے اندر داخل ہوں تو اجازت طلب کر کے داخل ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بات یہ عرض کی کہ ہمارے بڑے جب گھروں میں داخل ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی، حالانکہ ان کو کوئی منع نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی پردہ ہوتا ہے، جب وہ بھی اپنے گھروں میں داخل ہوتے تھے تو کھانس کر، تاکہ گھر والے اپنی احتیاط اپنے اوپر لازم کر لیں، بے پردگی اور بے اطمینانی اور بے سکونی کا سبب نہ بنے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب بچے تم میں سے بلوغت کو پہنچ جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی حکمت بھی کامل ہے۔ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین نے پردے کے حکم سے ایک استثناء بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو عام طور پر حکم یہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں یا محرم مردوں کے سامنے جائیں تو برقع کر کے جائیں، چادر کر کے جائیں، لیکن وہ عورتیں کہ جو بوڑھی ہو چکی ہوں یا عمر کے ایک ایسے حصے تک پہنچ چکی ہوں کہ جس حصے میں ان میں رغبت نہ رہے، نکاح کرنے کی ان کے اندر کوئی امید باقی نہ رہے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں کہ جب وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جائیں تو اپنا برقع اتار دیں اور اپنی چادر بھی وہ اتار سکتی ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ بناؤ سنگھار کر کے غیر محرموں کے سامنے نہ جائیں، اپنی زینت کی جو جگہ ہیں ان کی نمائش کرنا مقصود نہ ہو،
اگر بناؤ سنگھار ہو، زینت کی جگہوں کی نمائش ہو، تو پھر اس میں حکم یہی ہوگا کہ وہ برقع کر کے اور چادر کر کے دوسرے غیر محرم مردوں کے سامنے جائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والقواعد من النساء اللاتی، وہ بوڑھی عورتیں لا یرجون نکاحا، کہ جن کو نکاح کی توقع نہ رہی، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں، یعنی برقع وغیرہ چادر وغیرہ، غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بوڑھی عورت بھی پردہ کرے تو یہ اس کے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ افضل یہ ہے کہ جس طرح آج کل فتنے کا دور ہے تو بوڑھی عورتیں بھی پردہ کر لیا کریں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔